والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کا میزبان خاور عظیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رمضان المبارک کا عشرہ رحمت ہے جو بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ 6 رمضان ہے اور اس کی افطار ٹرانسمیشن ہے۔ یہ خوبصورت ماہ مکرم جو کہ اہل ایمان کے نزدیک محبوب ترین مہمان ہے، اور مہمان بھی کچھ ایسا یا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب تک تشریف فرما رہیں، موجود رہیں، ان کی موجودگی میزبان پر خدمت کے حوالہ سے لازم ہوتی ہے۔ اگر وہ مہمان چلے جائیں تو میزبان اس درجہ محسوس نہیں کرتے، یعنی ان کے جانے پر رنجیدہ نہیں ہوتے۔ لیکن اہل ایمان کے نزدیک یہ ماہ رمضان وہ محبوب ترین مہمان ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ اس کے آنے کی جس درجہ خوشی ہوتی ہے، اس کے جانے کی غم اور دکھ بھی اس درجہ کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ متبرک مہینہ جو بخششیں اپنے دامن میں لے کر آیا ہے، یہ ہم سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ جا رہا ہے، اور اس ماہ مکرم کی نورانی ساعتوں میں، اس کے عشرہ رحمت میں ملتجی ہو کر بارگاہ خداوند عالم سے جو حصول رحمت کی دعا کرتے ہیں، یقینی سی بات ہے کہ ان کے داماں رب کی رحمت سے بھرپور ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم ماہ مکرم کی نورانی اور بابرکت ساعتوں سے ہمیشہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کائنات میں بڑے بڑے راہبر گزرے ہیں، بڑے رہنما گزرے ہیں، لیکن آغاز کائنات سے لے کر قیامت تک جتنے بھی راہبر اور رہنما گزرے ہیں وہ آئے اور چلے گئے، لیکن کائنات کو یاد رہا تو صرف میرے نبی کا وہ 63 سال دنیا میں رہنا یاد رہا۔ آپ کی زندگی، آپ کی سیرت ہر مقام پر انسانیت کی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و اسوہ کے اتنے پہلو ہیں، اور ہر پہلو پر کما حق ہو گفتگو کرنا احاطہ گویائی میں آج تک ممکن نہیں ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ سے، آپ کی سیرت سے آج ہم آپ کی سیرت کے ایک پہلو پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت مصطفیٰ میں سے رحم دلی، عفو درگزر کے حوالہ سے آج ہم گفتگو کریں گے، اور فی زمانہ اس کی بڑی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ 2 طرح کے معیار زندگی ہیں جو عموماً دیکھنے میں آتے ہیں کہ دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ کچھ لوگ اپنی انا کی جنگ لڑ رہے ہیں تو کچھ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلو جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہوا ہر معاشرے کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اپنی انانیت اور ذاتیات کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو رحم دلی، عفو درگزر، یہ ایک ایسا خوبصورت اندازی زندگی ہے کہ جس کو اختیار کرنے والے زمانے میں اعلیٰ اور ممتاز نظر آئے۔ اسلام کا ابتدائی دور دیکھ لیجئے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس انداز میں اہل مکہ نے ظلم کیے، آپ پر پتھر برسائے، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے، آپ پر اوجرے گرائی، اور سید الملائکہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور اگر فرمائیں تو ان پر یہ 2 پہاڑ دے ماروں، زمین سے ان کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ تو یہ رحم دلی ہے میرے مصطفیٰ کی، یہ عفو درگزر کا کیا خوبصورت پہلو ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے نہیں جانتے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ حضور نے ان کے حق میں دعا فرمائی، اور وہ دعا دیکھ لیجئے کس انداز میں مستجاب ہوئی کہ مکہ فتح ہوا، اور مکہ والے انگشتے بدندہ ہیں اور پریشان ہیں کہ جو مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے ایک انتہائی عجیب اور المناک کیفیت سے گئے، آج وہ فاتح بن کر مکہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اپنی ذات پر ہونے والے ہر اس ظلم کا بدلہ لیں گے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنیے، مکہ کی فتح کرنے پر اور ہونے پر حضور نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحم دلی کہ اہل مکہ نے جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام سنا تو جوق در جوق اپنے اعمال پر نادم ہوتے ہوئے مسلمان ہوتے ہوئے نظر آئے۔ رحم دلی یہ ایک ایسا خوبصورت عمل ہے کہ جو پتھر کو بھی پانی کر دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ خوبصورت پہلو جو ہے یہ زندگی کے ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔
آج ہم اسوہ رسول سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ عفو و درگزر آپ کی رحمدلی پر گفتگو کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں، آج کی اس نشست میں ہمارے درمیان ہمارے عظیم مذہبی اسکالر، آپ پہلے بھی انہیں دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں، میں تو ان کی علمی قابلیت کا پہلے دن سے جو ہے وہ قائل ہوں اور معترف ہوں کہ آپ کی علمی بصیرت جو ہے وہ مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ باب مدینۃ العلم کے در ناز سے جو علمیت کا بحر ذخار اپنے سینہ بے کینہ میں لیے ہوئے امہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اور قرآن کے نور سے منور فرما رہے ہیں۔ میری مراد جناب سید ارشد شاہ صاحب بخاری آج اسٹوڈیو میں ہمارے درمیان تشریف فرمائیں۔ سید صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ جی، شب و روز مصروفیت ماشاء اللہ، احباب جوق در جوق جو ہے وہ اپنی سیرابی کے لیے، اور جو تشنا گام ہے کہ اسلام کے اس خوبصورت آب حیات سے وہ سیراب ہوں، جوق در جوق تشریف لاتے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ آپ ان کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ تو حضرت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ آج اسوہ رسول سے ہم نے آپ کی زندگی کے خوبصورت پہلو کو جو ہے وہ موضوع بنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس درجہ رحم دل ہیں۔ قرآن کریم جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحم دلی کا کس طرح بیان فرما رہا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جناب محترم خاور عظیم صاحب، اور میرا دل یہ کرتا ہے جب آپ کو ملتا ہوں تو آٹومیٹکلی آپ کا نام اصلی زبان پہ نہیں آتا، سچا نگینہ بہت شکریہ، زبان پہ آ جاتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، اخلاق، کردار کی کتابی صورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور اگر اس قرآن کو چلتا پھرتا دیکھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ کا مکے اور مدینے میں خرام ناز کرنا وہ دیکھا جائے، سبحان اللہ۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو جیسا بھی کہا جی کہ کتابی صورت میں دیکھنا ہو تو قرآن مجید کو دیکھ لیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ بات میری نہیں ہے جی، اور یہ بات صرف عقیدتاً نہیں ہے جی، بلکہ عین حقیقت کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، ام المومنین، جی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ اماں جی حضور کی کوئی بات سنا دیجئے، جی، تو آپ نے خیر الکلام ما قل و دل، اللہ، یہ ہمارا عربی کا ایک مقولہ ہے جی، کہ بہترین کلام وہ ہوتی ہے جو تھوڑی ہو لیکن مدلل ہو، واہ واہ، سبحان لفظ اللہ، تھوڑے ہوں مفہوم سبحان زیادہ ہو۔ اللہ، سبحان اللہ، اماں جی فرماتی ہیں جی، کان خلقہ القرآن، واہ 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 واہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ آئے ہائے، حضور کی سیرت، حضور کا خلق قرآن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادھر قرآن پڑھتے جائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھتے جائیے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اس موضوع کو میں مزید آگے نہیں، بلکہ کیونکہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو پر حسب استطاعت جی جی جی، کچھ بات کرنی ہے۔ قبلہ شاہ جی، میں یہاں پر عرض کرتا چلوں، مجھے احمد ندیم قاسمی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے۔ آپ نے کیا خوب کہا کہ قرآن ان کے دل پہ اتارا گیا ندیم، واہ، اور میں نے اپنے دل میں اتارا ہے ان کا نام۔ ماشاء اللہ۔ یوں کہہ لیجئے کہ قرآن مقدس کو اگر مفصل دیکھنا ہو تو ذات محمد کو دیکھ لیا جائے، اور ذات محمد کو چلتا پھرتا ہوا دیکھیں تو یوں کہہ لیجئے کہ یہ قرآن ناطق ہے۔ سبحان اللہ جناب۔ تو قرآن جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحم دلی پر کیا بیان کر رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ میرا خیال سب سے پہلے کیوں نہ مشہور زمانہ آیت مبارکہ تلاوت کروں، جی جی، عطا ہو، جو کہ بچے کی زبان پہ ہے۔ جی، وما ارسلناک الا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترجمہ بھی تقریباً واضح ہے، لیکن اس کے ترجمے میں مترجمین جی، ایک غلطی کرتے ہیں۔ جی، عام تراجم میں دیکھا ہے کہ اس کے ترجمے میں غلطی ہوتی ہے، بعض واعظین ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی۔ اچھا، ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، جی، یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ اچھا اچھا اچھا،
ترجمہ اس کا یہ درست ہے کیونکہ نفی کے بعد اس بات آ رہا ہے، اچھا اور جب نفی کے بعد اس بات آئے تو وہ حصر کا معنی دیتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، یعنی واہ ترجمہ یوں بنے گا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کے بھیجا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، سبحان اللہ، واہ 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 ہی واہ، اگر یہ لفظ درمیان میں سے نکال لیا جائے جی تو معنی یکسر چینج ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، ہاں جی، رحمت بنا کر بھیجا، رحمت ہی اور بنا کے رحمت ہی بنا کر بھیجا، فرق ہے۔ کیا فرق ہے اس پہ؟ فرق یہ ہے جی کہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑی رحمتیں فرمائی ہیں۔ جی وہ جتنی بھی رحمتیں ہیں نا، جی، اگر ایک وقت میں رحمت ہیں تو کسی دوسرے وقت میں وہ زحمت ہے۔ زحمت ہے، پانی کو لے لیجیے، ٹھیک ہے، جب تک پینے کے لیے ملتا رہے، طہارت کے لیے ملتا رہے، غسل وضو کے لیے ملتا رہے، جی، آٹا گوندنے کے لیے ملتا رہے، شوربہ بنانے کے لیے ملتا واہ واہ، تو یہ پانی رحمت۔ پانی رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جب یہی سیلاب کی شکل ہائے اختیار ہائے 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 کر جائے تو یہی رحمت زحمت بن جاتی ہے، اللہ اکبر، آگ کو لے اللہ، لیجئے، جی حسب ضرورت ملے، حرارت دے سردی میں تو رحمت ہے، اور جب یہ بھانبڑ بڑھ کے شتیر جلا دے، زحمت بن جاتی ہے، اولاد جب تک تابع فرمان رہے رحمت ہے، واہ، اور جب یہی سینہ تان کے والدین کے آگے کھڑی ہو جائے تو یہی زحمت ہو جاتی ہے۔ زحمت ہو جاتی ہے، تو یہ ہی کا جو ایک لفظ اچھا، واہ 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 واہ، سبحان ہم اللہ، ڈالتے ہیں، بلکہ جی۔ اس ترجمے کا تقاضا ہے، جی وہ یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ رحمت ہے، پانی کی طرح نہیں، جی، آگ کی طرح نہیں، ہوں، ہوا کی طرح نہیں، ہوں، آکسیجن کی طرح نہیں، جی، اولاد کی طرح نہیں، ہوں، والدین کی طرح نہیں، ہوں، بلکہ جب سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق فرمایا ہے، واہ، اس وقت سے لے کر اظہار تک، اچھا جی، اظہار سے لے کر ولادت تک، واہ واہ، ولادت سے لے کر بچپن تک، ہوں، بچپن سے لے کر لڑکپن تک، اب یہ آپ وہ نقیب محفل ہے نا، وہ بات شروع ہوگی، جی وہ صحیح، بچپن سے لے کر لڑکپن تک، صحیح، پاک جوانی تک، ہوں، اعلان نبوت تک، ہوں، تو بڑھاپے تک، جی جی، وفات تک، اب تک، جی، قیامت تک، قیامت واہ کے بعد بھی حضور رحمت واہ ہی واہ واہ، اس سے ماقبل بھی اگر کر لیا جائے کہ حضرت آدم کی توبہ سے لے کر جی 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 حضرت عیسیٰ کے زندہ اٹھائے جانے تک، جی، میں نے اس سے پہلے کی ہائے بات ہائے کر ہائے، دی ہے، واہ واہ واہ، سبحان جب اللہ، سے نور بنایا ہے۔ سبحان اللہ، ہاں جی، تو اس کا ترجمہ صحیح ترین یہ ہے جی، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا بھیجا ہے، ہے، واہ کہ واہ، یعنی کہ کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عالم کے لیے، کسی جہان کے لیے حضور رحمت ثابت ہوئے۔ جی، تو یہ ہے۔ اب آگے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام ہے، جی، اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کا ذکر کیا، واہ، اور لاجک بیان کی، حکمت بیان کی کہ ہم نے آپ کو اتنا رحم دل بنایا کیوں ہے۔ اچھا، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ہوں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ اللہ، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ، اللہ فرماتا ہے محبوب، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کو لِنْتَ لَهُمْ، جی، ان لوگوں کے لیے آپ کو نرم بنایا۔ ہوں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، ہوں، اگر آپ سخت دل کے مالک ہوتے، سخت مزاج کے مالک ہوتے، تو لن فدو من حولک، یہ آپ کے ارد گرد جو صحابہ کا جھرمٹ ہے یہ کبھی نظر نہ آئے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، عمر بن اللہ خطاب اکبر، جیسا جری اللہ جوان اکبر، قتل کے ارادے سے آ رہا ہے، ہائے ہائے، اس کا دل موم ہائے کیا آپ ہائے، کی رحم دلی نے۔ واہ واہ واہ، بڑے بڑے خود شہید عشق ہاں ہو جی گئے، ہاں جی ہاں جی، سبحان اللہ، دشمن جو تھے آہا، وہ گھائل ہوئے، ہوں، سرکش جو تھے وہ قائل ہوئے، واہ، دشمن واہ، جو تھے وہ گھائل گھائل ہوئے، ہوئے، سرکش جو تھے وہ قائل ہوئے، کس قدر تھا پرکیف یا مصطفیٰ لہجہ تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اعلیٰ جناب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ اور پھر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کو سبحان دیکھیے، اللہ، بے شک، واہ اللہ واہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمائے۔ واہ، تو یہ ہے قرآن مجید کے لیے چند مثالیں میں نے دی ہیں، جی، ورنہ قرآن پڑھتے جائیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی پر دلالت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت قرآن مقدس جس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ اپنے وجود میں اتنی رانائی رکھتا ہے، اتنی وسعت رکھتا ہے کہ اس کا احاطہ گویائی میں ممکن نہیں ہے۔ اور پھر قرآن مقدس جیسا کہ حضرت
عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی ذات کے حوالہ سے آپ نے فرمایا کہ نبی پاک کی ظاہری حیات کے بعد صحابہ کرام کے استفسار پر آپ نے فرمایا کہ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوا کا مجموعہ ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن ترجمان مصطفیٰ ہے۔ واہ واہ واہ، اس کا ایک ایک حرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ دلا رہا ہے اور بتا رہا ہے زمانے کو کہ یہ وہی ہے جس کی ہر بات وہی ہے۔ ماشاء اللہ، واہ، یہ وہی سبحان اللہ، یہ وہی ہے جس کی ہر بات وہی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود عالی اس درجہ متبرک ہے، اس درجہ عالی ہے کہ ان کی ذات کا احاطہ قیام قیامت تک جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ضبط تحریر میں لا سکے، تقریر میں لا سکے۔ آپ کی ذات اتنی وسیع و غریض ہے کہ اس کا احاطہ الفاظ میں ممکن نہیں۔ اب قرآن کریم کو دیکھ لیجئے کہ ہر دور میں، ہر صدی میں اس کے تراجم ہو رہے ہیں، ترجمے کیے جا رہے ہیں، اور ہر ترجمے کے بعد دوسرا ترجمہ کرنے والا اس نظریے سے ترجمہ نہیں کر رہا کہ پہلا ترجمہ غلط ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو الفاظ کی رسد، جو یوں کہہ لیجئے کہ علمیت کا بحر ذخار جو ہے وہ جس طرح عطا ہوگا، احباب نے اپنے اپنے انداز میں قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کا ذکر کیا۔ قبلہ قرآن کریم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوا کا مجموعہ ہے ہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات آدم کا وسیلہ بنی، سبحان اللہ، نوح کا ناخدا، ابراہیم کا مقصود دعا، ماشاء اللہ، اسماعیل کا نور نظر، عیسیٰ کی بشارت، موسیٰ کا عنوان کلام، ماشاء اللہ، یحییٰ کا حاصل مناجات، سلیمان کا محبوب، ایوب کا صبر، یونس کی فریاد، یعقوب کی بینائی، صالح کی دانائی، ہارون کی فراست، داود کی نغمگی، جناب یوسف کا حسن، سبحان اللہ، یہ سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی کے تمام حوالے ہیں۔ تو جس طرح قرآن حضور کا ذکر کر رہا ہے، دیگر کتب سماویہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس انداز میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا آپ نے سوال کیا ہے۔ جی، واقعتاً کہ صرف قرآن مجید تو کیونکہ نازل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوا ہے، سبحان اللہ، اس میں تو ایبسلوٹلی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے حضور کا ذکر، حضور کی سیرت صورت آئے گی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جی، کہ جن کی عظمت کے تذکرے اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے واہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے واہ، اللہ کا جو کلام نازل ہوا جی، اس کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور سیرت کے تذکرے آئے، ماشاء اللہ، اور بنظر عمیق آپ جی، انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو یوں لگتا ہے کہ یہ سارے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے اس لیے مبعوث فرمائے کہ جا کے تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کرو۔ ٹھیک، ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنے حالات کے مطابق، اپنی کیفیات کے مطابق، وقت کے تقاضے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا۔ جی، یہ حضور کا ذکر تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحائف میں جی، بالکل موجود ہے، لیکن بعد میں جب متعصب یہود و نصارہ آئے، جی، انہوں نے قطع و برید کی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے جو چرچے تھے ان کو نکالنے کی کوشش کی اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کے کتابوں کو محرف کر دیا، تحریف کر دیا۔ اس کے باوجود بھی یعنی تعریف تو اب تک ہو چکی نا، جی، 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 اس کے باوجود بھی موجودہ جو تورات اور زبور اور بائبل کے نسخے ہیں ان کے اندر ابھی بھی محققین کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ذکر کے تذکرے ثابت کیے۔ واہ، اب چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں، کبھی انشاءاللہ اس پر بات ہوگی، جی، اب میں صرف قرآن مجید کی روح سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تورات اور انجیل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی رحم دلی یوں بیان ہوئی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر اوصاف حمیدہ بیان جی، ہوئے، اس میں حضور کی رحم دلی کا بطور خاص ذکر ہوا۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ الاعراف کے اندر وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا وہ ان کے بوجھ اتارے گا واہ، اور گلے میں پڑے ہوئے توق جو ہے ہاں، وہ ہاں، اتار کے پھینک دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔
بریک کا وقت آ چکا ہے. آپ ناظرین سے گزارش ہے ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. معزز ناظرین، آج کے اس خوبصورت افطار ٹرانسمیشن میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے ہم ایک خوبصورت پہلو رحم دلی عفو و درگزر پر گفتگو کر رہے ہیں. اور بریک سے قبل جو ہے وہ حضرات انبیاء علیہ السلام اور ان پر نازل ہونے والے صحائف اور کتب سماویہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکار پاک کے ذکر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری سبحان اللہ. آنچ خوباں ہمدارن تو تنہا داری. جو خصوصیات اللہ کریم نے 1,24,000 کو مبیش انبیاء علیہ السلام کو عطا کی، وہ تمام خصوصیات بدرجہ اتم ایک وجود میں منتقل کی. اس وجود عالی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. اور اس میں محمد جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ کون ہیں اور یہ کیا ہیں. قبلہ شاہ جی، آپ یقینی سی بات ہے کہ اس جملہ کو سن کر ضرور مجھے دعا عطا فرمائیں گے، اور میرے ناظرین بھی جو ہے وہ اپنے آقا اور اپنے مولا کے اسم پاک کی ان برکات کے حوالہ سے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ اللہ نے اپنے نبی کا نام محمد رکھا اور ان سے قبل کسی کا نام محمد نہیں تھا. محمد کے 4 حرف ہیں، میم، ہا، میم، دال. یعنی اس میں محمد کا پہلا میم یہ بتاتا ہے. اب اس کی توضیح میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر نبی ایک مخصوص وقت کے لیے آیا، ایک مخصوص زمانے کے لیے آیا، جبکہ میرے نبی تمام جہانوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. اور ان کا ہر دور میں، ہر زمانے میں انبیاء پر بھی آپ وجہ رحمت ہیں، اور قیامت تک ہر انسان کے لیے آپ کا وجود وجہ رحم ہے. آپ رحمت کرنے کے لیے سراپر رحمت بن کر تشریف لائے. تو اس میں محمد کا پہلا میم بتاتا ہے ماضی والوں کا نبی، ہے بتاتا ہے حال والوں کا نبی، اور میم ثانی بتاتا ہے مستقبل والوں کا نبی. اور اس میں محمد کا دال بتاتا ہے کہ ماضی، حال، مستقبل جس پر درود بھیجیں اسے محمد کہتے ہیں. اور ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ اللہ نے اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے کہ جس نبی کی امت ہونے کی خواہش انبیاء اور رسل کرتے رہے. قبلہ شاہ جی، قرآن کریم اور دیگر کتب سماویہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا ذکر کر رہی ہے، آپ کے وجہ رحم ہونے کا ذکر کر رہی ہے. احادیث رسول سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. چونکہ قرآن فہمی کے حوالہ سے ہم اس درجہ آگاہ نہیں ہیں کہ قرآن کی آیات کس انداز میں، کس پہلو پر اور اس کا شان نزول کیا ہے بیان کر رہی ہے. احادیث رسول اس کی ترجمانی کر رہی ہیں. قرآن کریم کی آیت کی ترجمان ہے احادیث رسول. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل جو ہے یہ حدیث کہلایا، اور کائنات میں صرف میرے نبی ہی کی ذات ہے کہ جن کی خاموشی بھی حدیث کا درجہ رکھتی ہے. سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور آپ کی احادیث جو ہے وہ آپ کی رحم دلی کا بیان کس انداز میں بیان کرتی ہے، اور ہمیں اس سے کس انداز میں استفادہ کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے رحم دل بنایا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. قرآن مجید کی کئی آیات بینات اس کی گواہ ہیں. جی. اور قرآن مجید کے آیات بینات اور مقامات کو سمجھانے کے لیے، اس کی توضیح اور تفسیر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی ہمیں بہت زیادہ احتیاج ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اتنا حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. جتنا قرآن کو سمجھنے کے لیے واہ واہ حدیث کی احتیاج. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ایک بڑا جامع معنی جملہ ہے. جی. اور اپنے اندر بہت ساری یہ وسعت رکھتا ہے. سبحان اللہ. احادیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کے بے شمار واقعات، جی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جو کہ گھر سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مشاہدہ کرتے تھے، اور ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد پاک، اور اولاد پاک میں سے حضور کی 4 بیٹیاں ہیں. جی. سب سے لاڈلی، سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشاہدہ کرنے والے حضرات تھے، جی۔ حسنین، کریمین، واہ واہ طیبین، واہ، طاہرین، سبحان اللہ، یہ حضرات تھے۔ تو گھر والوں کی گواہی بھی حضور کے اس رحیمانہ کریمانہ انداز کی ملتی ہے گھر جی سے بھی، جی جی، اور باہر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی ملتی ہے۔ سبحان اللہ، اما عائشہ صدیقہ اہل بیت میں داخل ہیں، جی آٹومیٹکلی حضور کی ساری ازواج اہل بیت ہیں، جی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے مطابق حضرت حسنین، کریمین اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو اما عائشہ صدیقہ ہوں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہوں، سیدہ حفصہ ہوں، دیگر ازواج امہات مطہرات ہوں، المومنین، امہات جی المومنین، جی، وہ تمام کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحیمانہ کریمانہ آپ کے مزاج کو اپنے اپنے لفظوں میں بیان واہ کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان ان اللہ، میں سب سے پہلے حضور کی سب سے بڑی اور پہلی زوجہ محترمہ جی جو کہ محسنہ اسلام تھی، سبحان اللہ، اسلام کی جڑوں میں سبحان اللہ، ان ہائے کے ہائے ان کا مال جو ہے، اس کی کھاد جو ہے وہ ہاں، ڈالی ہاں، گئی ہے۔ ان کی خصوصیت اور درجہ فضیلت دیکھیے کہ جب تک نبی کی زندگی میں شریک رہیں لا شریک رہیں، لا شریک رہی، سبحان سبحان اللہ، اللہ، ان کی موجودگی میں واہ، دوسرا نکاح نہیں فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ، بڑی اچھی بات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ جی تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، صحیح بخاری بد الوحی میں، مسلم شریف کے اندر، دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر مشہور زمانہ واقعہ ہے، جی اور کتابوں میں عام سکولز کالجز میں اس کو پڑھتے آئے ہیں جی، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں آپ خلوت نشینی کو پسند فرماتے ہیں، ستو لے جاتے ہیں، آہا، وہاں پر جب 40 سال آپ کی عمر مبارک ہوتی ہے تو آپ پر اللہ کی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق ان الفاظ کے ساتھ نازل ہوتی جی، ہے، اور وہی کہ اللہ کے وہ جو اللہ کا جلال آہا، اور وہی کے جو اثرات آپ کی شخصیت پر یعنی اثر انداز ہوتے ہیں، جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، تو آگے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن لفظوں کے ساتھ استقبال کرتی ہیں واہ، وہ لفظ قابل غور ہیں، جی صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ تو اما خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، عرض کی، جی، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انکا لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جی، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم، واہ آپ واہ صلہ واہ، رحمی آپ کا شیوا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رحم سبحان دلی اللہ، آپ کا واہ شیوا واہ، ہے۔ اہل خانہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا سبحان اللہ، سیرت کو، ہاں، مزاج کو، انداز کو، کیا سبحان بات ہے جناب، سبحان اللہ، تو کیا خوبصورت گواہی ہے، سبحان اللہ، صلہ رحمی آپ کا شیوا ہے۔ واہ، اور پھر آگے جو حوالے دیے وہ بھی صلہ رحمی کی ہی مثالیں ہیں جی کہ لوگوں کا آپ بوجھ اٹھانے والے ہیں، سبحان اللہ، ناداروں کی آپ مدد کرنے والے ہیں، واہ واہ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، سبحان اور جو اللہ، لوگ مصائب و آلام میں گرے ہوئے ہوں آپ ہائے ان ہائے کی ہائے، مصیبتوں کو دور کرنے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان لفظوں کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی ہائے عنہا ہائے ہائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرماتی ہیں۔ اچھا حضرت، میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا یہ ذکر کیا اور آپ نے حضور کی رحم دلی کا یہاں پر بیان فرمایا، یہ تو آپ نے دیکھا جی، اور بیان کیا۔ جناب ابو طالب کے وہ اشعار اور اشعار میں وہ شعر اور شعر کا وہ مصرع کہ حضور آپ کا وجود بیواؤں اور یتیموں کی پناہ گاہ ہے، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، کس انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحم دلی کا اور آپ کی کرم نوازیوں کا ذکر اس میں ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ حالانکہ آپ کے ابھی تو وقت طفولیت ہے، بچپن کا عالم ہے، یوں کہہ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی دنیا میں آتے ہی شروع ہو گئی، اور جب جس نے دیکھی اس نے بیان کرنے میں بالکل جو ہے وہ بڑی عقیدت کا اظہار اس کیا۔ میں خاور بھائی میں اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ جن نفوس قدسیہ کو اللہ نے نبی بنانا تھا نا، جی ان کی ولادت، ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی،
یعنی تادم آخر ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بے مثل اور بے مثال بنا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر امام الانبیاء اور سید الانبیاء ہیں اور وجہ کائنات ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں. ہائے ہائے، تو آپ کی تو عظمت آپ کے حسب مرتبہ ہوگی نا. واہ واہ واہ، سبحان تو اللہ. اس لیے ہر کوئی گھر والا بھی باہر والا بھی آپ سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکتا. واہ واہ واہ، سبحان یہ اللہ. آپ کی عظمت ہے. جی اور آپ کی احادیث کی روشنی میں جی ہم آپ کی رحم دلی کا ذکر کر رہے ہیں. اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جی سوال کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ جی بہت مصائب و علام، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہائے فرمان ہائے، ہے نا جی، کہ جتنا میں اس دین کے لیے ستایا گیا ہوں ہائے ہائے ہائے، اتنا کوئی نبی نہیں ستایا گیا. اللہ اللہ اللہ. جس قدر مجھے اذیتیں دی گئی ہیں کسی کو اذیتیں نہیں دی گئی. تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ غزوہ احد سے بھی کچھ سخت دن تھا آپ پر. اللہ اکبر. حالانکہ غزوہ احد بہت سخت دن تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ غزوہ احد میں تو جو ہوا سو ہوا، جی لیکن سب سے زیادہ مجھے سخت دن وہ لگتا ہے جس کو یوم العقبہ کا نام دیا جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف ہائے کی ہائے، طرف جاتے ہیں ہائے ہائے. اور وہاں جا کر لوگوں کو تبلیغ اسلام کرتے ہیں. ایک شخص کافر تھا جس کا نام لیل بن عبد کلال تھا. جی اس کو حضور نے دعوت اسلامی پیش کی تو اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول نہ کیا اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. تو تقاضۂ بشریت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. پریشان ہو کے جب واپس آ رہے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر پہ ایک بدلی ہے. جی اور میں نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو بدلی میں سے اللہ کے وہ مقرب فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام نمودار ہوئے اللہ اللہ. اور مجھ سے مخاطب ہوئے جی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ طائف کے لوگوں سے آپ بڑا ڈسہارٹ ہو کے آئے ہیں، بڑے پریشان ہو کے آئے ہیں. جی اللہ سے آپ کی پریشانی گوارا نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. تو اللہ ابھی اکبر. آپ کے پاس وہ پہاڑوں کا فرشتہ آئے گا، آپ سے اجازت طلب کرے گا، تو آپ اس کو جو فرما دیں گے وہ کر گزرے گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. بس جبریل امین علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعتاً میرے پاس وہ پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا اور آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، حکم دیجئے، جو آپ فرماتے جائیں گے میں کرتا جاؤں گا. اگر آپ کہیں گے کہ یہ جو پہاڑ ہیں دونوں پہاڑ میں ان گستاخوں بے ادبوں پر جنہوں نے آپ کو دلی رنجش پہنچائی ہے، ایذا پہنچائی ہے، تو میں ان پر یہ پہاڑ گرا دوں گا، آپ صرف ایک دفعہ اجازت دے دیجئے. لیکن یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ دل ٹوٹا ہوا ہے، دل کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ نہیں میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی پشتوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے، میری رسالت کے ماننے والے. سبحان اللہ. وہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کی جو مثال پیش کی ہے، اس کو قیامت تک کوئی بھلا نہیں سکے گا، نہ اپنے نہ بیگانے. اللہ اکبر. ایسا ہی یعنی دیگر انبیاء علیہ السلام کی اگر سیرت کو دیکھا جائے تو یہ برداشت، یہ ضبط جب ان پر تمام ہوا انہوں نے قوم کے حق میں دعا کر دی اور عذاب نازل ہو گیا. لیکن یہ میرے نبی کا ضبط ہے اور برداشت ہے کہ اس درجہ برداشت کیا کہ بدعا نہیں کی، ان کے حق میں دعا ہی کی ہے. تو اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل نبی ہے، اور نبی کے نبی ہونے کی دلیل نبی کا حلم ہے، برداشت ہے، بردباری ہے، عفو درگزر ہے، رحم دلی ہے، صلہ رحمی ہے. تو یہ خصوصیات جس ذات میں بدرجہ اتم موجود اور پوری کائنات کے لیے جو مشعل راہ ہیں، وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی ہے. عزیزان محترم، حلم مصطفیٰ یہ امت پر لازم ہے کہ اپنے نبی پاک کی سیرت کو اپنے نفوذ پر وارد کرے، لازم کرے.
اور تقلید مصطفیٰ میں حلم مصطفیٰ کو اپنے وجود کا زیور بنائے۔ حلم مصطفیٰ کے حوالہ سے یعنی کہ حلم نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے، اور حلم مصطفیٰ کا ایک مرصع وجود اگر کائنات میں کوئی دوسرا دیکھنا ہو تو وہ آپ کے شہزادے امام حسن کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ یوم حسن پر اس حوالہ سے گفتگو ہوگی، لیکن حلم مصطفیٰ پر ایک جملہ عرض کرتے ہوئے میں قبلہ شاہ جی کی طرف بڑھوں گا۔ حلم یعنی برداشت، عفو درگزر، رحم دلی، صلہ رحمی۔ اس حوالہ سے قرآن کریم نے جس کو بھی حلم مصطفیٰ اختیار کرتے ہوئے دیکھا اسے سب سے پہلے متقی ہونے کی سند عطا فرمائی، اور فرمایا کہ متقین کی پہچان یہ ہے کہ وہ مصیبت کو برداشت کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں۔ جو فرش زمین پر لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، عرشوں والا رب انہیں بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو قبلہ مسلمانوں پر اور انسانوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کر تشریف لائے، آپ نے رحم فرمایا۔ کافروں پر، جانوروں پر اور دیگر مخلوقات پر آپ کا رحمت بن کر آنا، آپ کا رحم کرنا اور آپ کی رحمت کے حوالہ سے رحم دلی کا وہ خوبصورت پہلو جو ہے وہ میں سننا چاہوں گا، اور اپنے ناظرین تک آپ کی خوبصورت نطق کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ صرف نبی انسانوں اور مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، کل جہانوں کے لیے رحم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ کی رحم دلی کا حوالہ جو ہے وہ جانوروں اور کافروں کی نسبت سے ذرا بیان فرمائے کہ وہ دیگر مخلوقات پر کس طرح رحم دل تھے۔ سبحان اللہ۔ جب رحمت للعالمین اللہ نے آپ کو بنا کے مبعوث کر دیا جی، تو جامع انداز میں یہ بیان کر دیا کہ عالمین میں جو مخلوق ہے نا، حضور سب کے لیے رحمت۔ واہ، سبحان اللہ، تخصیص، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ یعنی عمومی طور پر جو کچھ بھی ہے، جو بھی ہے وہ واہ، مخلوق جاندار ہے یا غیر جاندار، سبحان اللہ، وہ انسان ہے یا غیر انسان ہے، واہ واہ، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، واہ واہ واہ، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح جی، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک نجرانی چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے، رستے میں کافر عرابی، جس کو ہم اپنی مدر لینگویج میں پینڈو کہتے ہیں، جی، ہاں جی، دیہاتی، ٹھیک ہے آج کل دیہات وہ دیہات نہیں رہے، جی، آج کل تقریباً تمام دیہات شہر بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ولیج واقعتاً ولیج ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور اہل دیہات کا کام شہر والوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء مہیا کرنا تھا، لیکن تہذیب اور تمدن سے یہ لوگ اکثر اوقات دور ہوا کرتے جی، اور پھر عرب کے دیہاتی تو وہ عربی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر پکڑی اور اس کو بل دیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بل دیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو کندھوں کے درمیان نشان بن گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے چشمدید گواہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے کہا ہے محمد، اللہ نے جو تجھے دیا ہے نا مال، اس میں سے مجھے دو۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مسکرا کے دیکھا، واہ واہ، مسکرا کے دیکھا، جی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مال دے دیا۔ یہ کفار پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، سبحان اللہ، ان کے لیے رحم دلی۔ اللہ اکبر۔ اور طائف کے میدان کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مشرکین کو تبلیغ کرتے ہیں، وہ آپ پر اتنا پتھراؤ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک خون سے بھر جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آپ کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ بددعا فرما لیں، بددعا فرما لیں، لیکن نبی پاک سے بددعا فرمانے کی بجائے آپ ید اللہ والے ہاتھ اٹھا کے کہتے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ میرے مرتبے سے واقف نہیں، اے اللہ ان کو دل کی آنکھیں عطا فرما، یہ محمد بن عبداللہ تو مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ مان جائیں، اللہ اکبر، ان کو دل کا شعور عطا۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، ہمیشہ تنگی دامن وقت ملحوظ ہوتا ہے، اور آج کی یہ افطار ٹرانسمیشن بھی اپنے دامن میں اتنا وقت نہیں رکھتی کہ ہم اس گفتگو کو مزید آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ ابھی یہ مضمون جو ہے وہ تکمیل طلب ہے۔
ایک خصوصی نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ اس حوالہ سے مزید مفصل گفتگو آپ حضرات کے سامنے کر سکیں. چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحم دلی کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ ہر عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اسی طرح عالم معاشر کے لیے بھی اور اہل معاشر میں موجود احباب کے لیے بھی آپ رحمت ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی آپ شفاعت فرمائیں گے جو جرموں میں گناہوں میں بڑے بڑے ہوں گے. تو اس وقت بھی آپ کی رحمت جو ہے وہ گناہ گاروں کا حصہ بنے گی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مرصع اور پیکر بنانے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. 2 اشعار پر میں سید صاحب کی طرف بڑھوں گا کہ آپ وقت قبولیت ہے، آپ دعا فرمائیں گے. کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر. اور میں جانتا ہوں کہ انہیں درگزر کی عادت ہے، میں جانتا ہوں کہ انہیں درگزر کی عادت ہے، مجھے بھی کر دیں گے معاف کسی سزا کے بغیر. معزز ناظرین، آئیے وقت قبولیت ہے، دعا کے لیے بڑھیں. جناب سید صاحب سے گزارش کروں گا حضور دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم عافنا فی ابداننا، اللہم عافنا فی سمعنا، اللہم عافنا فی ابصارنا، لا الہ الا انت. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہم ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولأستاذینا ولمشائخنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات وتابع بیننا وبینہم بالخیرات رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف فرما، اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما. اے رب کائنات، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کر کے ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کر کے تمام حضرات کی حاجات کو، تمام حضرات کی نیک خواہشات کو، جائز خواہشات کو پورا فرما. یا اللہ یہ جو کرونا وائرس ہم پر حملہ آور ہے، رب کائنات اس کی وجہ سے دنیا کا پورا نظام درم برم ہو چکا ہے، کاروبار زندگی متاثر ہو چکے ہیں اور لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا متاثر ہو چکا ہے، اور اس کرونا وائرس کا اثر مساجد تک پہنچ چکا ہے. رب کائنات ہم اس قبولیت کے مرحلے میں تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب کائنات اس کرونا وائرس سے ہمیں نجات عطا فرما، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات و بلیات سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ رزق لال فراخی کے ساتھ عطا فرما. اے رب کائنات جو اس کرونا وائرس کا شکار مریض ہیں پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی اپنے محبوب کا صدقہ کر کے تمام کو خصوصی شفا عطا فرما، تمام پر خصوصی نظر شفقت فرما، حج عمرہ کی بار بار سعادت نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی بار بار با مراد با مقصد با ادب حاضر نصیب فرما. اور آقا کی رحم دلی کا ہم نے ذکر کیا، حضور کے رحیمانہ کریمانہ انداز کا ہم نے ذکر کیا، اس ایٹیچیوڈ کا ذکر کیا. ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے اس پہلو کو ہم اپنا لیں اور ہمارا اخلاق و کردار دے کے غیر مسلم پکار اٹھے کہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے. فنا اتنا تو ہو جاؤں تیری ذات عالی میں اگر کوئی مجھے دیکھے تیرا دیدار. سبحان اللہ. ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.